وجہ سے مر گیا۔ صبح کو اطلاع ملی محلے والے کو کہ رات جو آدمی مانگنے آیا تھا وہ مر گیا۔ اب پورا محلہ ہوش میں آیا۔ اب صاحب چندہ ہو رہا ہے کہ 21 دیگیں بنیں گی، ایک مسافر ہمارے محلے میں آ کر مر گیا ہے۔ اب بتائیے اب 21 دیگوں کا 11 دیگوں کا یا ان چاولوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کاش اس کو ایک پلیٹ رات مل جاتی تو وہ بھوکا نہ مرتا۔ آج معاشرے کا حال، حکومتوں کا حال، ہر جگہ یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کسی کے گھر پر قبضہ ہو گیا، مکان پر قبضہ کر لیا کسی نے، بیچارے نے بے انتہا کوشش کی، بھاگا دوڑی کی، پولیس تھانے کیے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اللہ کا کرنا ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دی کہ فلاں شخص مر گیا ہے، پولیس حرکت میں آتی ہے، سرکاری عملہ حرکت میں آتا ہے اور فوراً اس مکان کو خالی کرا دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مکان خالی ہونے سے کیا اس میں اب میت رہے گی؟ جیتے جی کسی کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ سرکاری کسی جگہ کہیں کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھا ہوا کہ کوئی میری کمائی جو ہے، میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جو نوکری کی تھی، مجھے وہ پیسے دے دو۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں چلتی۔ تنگ آ کر اس نے جب خودکشی کی، رسی سے لٹکا تو عملہ چاق چوبند ہوا، کہنے لگا دیکھیے فلاں شخص مر گیا۔ اخبار والے بھی آ گئے، میڈیا والے بھی آ گئے، نیوز بھی بن گئی، سرکار کی آنکھ بھی کھل گئی، فوراً اس کا پیسہ بھی ریلیز کر دیا گیا۔ کاش اگر وقت رہتے ہوئے کام ہو جائے تو اس طریقے کی نوبت ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ ضرورت کے وقت ضرورت مندوں تک پہنچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ضرورت مند کون ہے۔ ہمارا رشتہ دار بھوکا تو نہیں، ہمارا رشتہ دار کہیں ایسا تو نہیں غیرت کی وجہ سے کہہ نہ پا رہا ہو۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ ان تک پہنچائے۔ کسی کے آنسو پوچھنے کے لیے اگر اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صرف جانوروں والی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ جیسے جانور کسی کی خیر خبر نہیں رکھ سکتا، یہ خصلت آج انسانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ نیکی کی طرف آدمی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ سارے جذبات اپنے دل سے نکال کر پرے کر دیے۔ مسکین اور غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا، وہ دعا دیتا، اللہ تیرے سے محبت کرتا، اور تجھے توفیق ہوتی مسجد میں آنے کی، تجھے توفیق ہوتی قرآن کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی۔ سارے راستے ہم نے خود بند کر لیے ہیں، اور پھر چاروں طرف سکون ختم۔ سکون بازار میں ڈھونڈ رہے ہیں، حکیموں کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے لیے سکون قرآن کریم کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی آیت کہتے ہیں کہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن پوری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ میٹر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے ہم چھوٹی بڑی کر لیتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ ہم نے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، لیکن اگر ایک آیت پر انسان عمل کرے تو اس کا
چلن، اس کا رہن سارا کا سارا بالکل الگ دکھائی دے گا، کیونکہ وہ زندگی اس کی قرآن والی زندگی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، ساتھیو، جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، بلکہ اب تو مدد نہیں بلکہ لوگوں سے چھیننے والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ناب میں اتنا خراب ہو چلا ہے، اس کا حصہ تو نہیں دینا ہے بلکہ اس کا نوالا چھیننا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بربادی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جو کسی کو محنتانہ نہ دیتا ہو، جو کسی کو کام کرانے کے بعد اس کی مزدوری نہ دیتا ہو۔ ایسا شخص دونوں جہاں میں برباد ہونے والا ہے، دونوں جہاں میں برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔